بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا من هؤلاء المحسنين المقبولين المخلصين الموفقين يا سمیع العلیم یا رب العالمین۔ میرے محترم بھائیوں جو سامنے سن رہے ہیں اور القلم سے وابستہ حضرات خواتین نے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے کبھی عرض کیا تھا کہ نماز کے موضوع پر تقریباً سلسلے وار میرے کئی ایک پمفلیٹ اور کتابیں ہیں۔ سب سے پہلے 1 پیج، ایک صفحے میں صرف نماز نبوی بہت اختصار کے ساتھ۔ نمبر 2، 6 پیج میں ایک پمفلیٹ صفت صلاۃ النبی، جس میں چاروں مشائخ شیخ البانی رحمہ اللہ، شیخ ابن باز اور شیخ ابن عثیمین رحمہم اللہ اور شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی کتابوں کی تلخیص کے طور پر میں نے اس پمفلیٹ میں جمع کیا ہے۔ اس کے بعد تیسری کتاب یہ ہے جو 1429 میں شائع ہوئی، صرف ایک اس کا نسخہ رہ گیا ہے۔ ابھی تک جو کچھ آپ نے سنا ہے، پڑھا ہے، ارکان نماز سے لے کر واجبات تک، وہ سب کچھ اس میں ہے۔ جو نوٹ عربی کا پہلے میرے پاس رہتا تھا، اس میں چونکہ نماز کی سنتیں نہیں ہیں، صرف ارکان اور واجبات پر اکتفا کیا گیا ہے، جو نوٹس ہیں ائمہ حرمین میں سے ایک امام شیخ صالح البدیر حفظہ اللہ کے۔ تو اس لیے میں اپنی ہم جس کو کہتے ہیں کہ جہد پر تقصیر آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں کہ آج کا ہمارا جو موضوع رہے گا وہ کیا ہے؟ سنن صلاۃ، نماز کی سنتیں۔ ارکان کا آپ کو حکم دے دیا گیا، ارکان کا آپ کو حکم بتایا گیا کہ ایک بھی رکن نماز کا چھوٹ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ سرے سے نماز نہیں ہوگی۔ واجبات فرائض 9 آپ کو بتائے گئے، نہیں 8 واجبات میں سے عمدن ایک بھی چھوڑ دیا جائے تو نماز سرے سے نہیں ہوگی۔ اگر بھول کر کوئی چھوڑ دیا جائے تو سجدہ سہوا سے تلافی ہوگی۔ اور القلم پر سجدہ سہوا کے بارے میں مکمل ایک محاضرہ یا تقریر موجود ہے۔ رہا مسئلہ سنتوں کا، سنن آدمی ان کی قدر اور عزت اور مقام کے بارے میں ذرا بھی گستاخی نہ کریں، لیکن اگر سنت کا احترام بصر و چشم رکھتے ہوئے عمدن بھی کوئی سنت چھوٹ جائے تو اجر میں تو ضرور اثر پڑے گا، لیکن نماز کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، نماز صحیح ہو جائے گی۔ دلیل صحیح بخاری کی روایت مشہور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا نہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ ان کی بستی کے ایک شخص نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، کہا یا رسول اللہ معاذ بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں، ہمیں تنگ کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، اللہ کے بندے کہ معاذ آخر کیا پڑھتا ہے نماز میں؟ کہا یا رسول اللہ لا اعرف دندنتک ولا دندنت معاذ، آپ کیا پڑھتے ہیں یا رسول اللہ؟ آپ کا دندنا کیا، آپ کیا پڑھتے ہیں، معاذ کیا پڑھتے ہیں، اس کا تو مجھے پتہ نہیں، میں صرف فاتحہ پڑھتا ہوں اور نماز مکمل کر کے نکل پڑتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور پھر معاذ کو بلایا، کہا لا تکن فتانا، لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنو، ہلکی نماز پڑھایا کرو۔ ہلکی بھی کیسی، جو آج کی لوگ اس کو بھی ثقیل سمجھتے ہیں، کہا پڑھا کریں والشمس وضحاہا، اس طرح کی ان کی صورتوں کی طرف اشارہ کیا۔ اب اگر یہ سنت ہے نا، ضم سورہ، فاتحہ کے بعد سورہ ملانا نماز میں، اگر اس کے بغیر نماز نہ ہوتی یا واجب ہوتا، سجدہ سہوا واجب ہوتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں تھا بحیثیت نبی کہ آپ اس پر تقریر خاموش دیتے۔ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بدوی کو ٹوک کر کہتے کہ بھئی تم کیسے فاتحہ پر اکتفا کرتے ہو، تمہیں سورت بھی پڑھنا چاہیے۔ اور اس طرح کی بہت سے دلائل، کیونکہ ممکن ہی نہیں ہے کہ 100% ہر آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام سنن کو تطبیق کرے۔ موجودہ دور میں تو بہت سی چیزیں اونقا ہیں۔ فجر میں کتنی پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ جی کتنی آیتیں؟ ہاں، تو اب موجودہ دور میں شاید پورے سال میں اتنی آیتیں ہیں لوگ پڑھتے ہیں۔ تو اب آئیے ہم نماز کی سنتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں عمل کے لیے، کیونکہ ان سے نماز کی کوالٹی اعلیٰ ہوتی ہے، اجر زیادہ بڑھتا ہے۔ بلکہ صرف رفع الیدین کی سنت کے بارے میں
بعض لوگوں نے اپنے طور پر حساب لگا کر بتایا ہے کہ 700 نیکیوں کا اضافہ ہوتا ہے اس نماز کے مقابلے میں جو بلا رفع الیدین کیا ہے۔ قیامت کے دن تو کہتے ہیں حضرت مریم اور عیسیٰ بھی ایک دوسرے سے چھپتے پھر رہے ہوں گے کہ کہیں کسی کو ایک نیکی نہ دینی پڑے۔ تو ایک آدمی ہمارے یہاں کا واقعہ ہے، بہت متشدد تھے، کبھی کوئی نماز پڑھتے، کبھی یعنی نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے، بلکہ بس سب کچھ ہی بتایا جائے۔ تو کیا ہوا کہ ایک دفعہ اچانک میں نے ان کو دیکھا، بڑی عمر تھی، زیادہ بڑی بھی نہیں، 60 وغیرہ کی، بڑے خوش و خضوع سے تو پہلے ہی نماز پڑھتے تھے اور رفع الیدین کر رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ بابا تو بہت زمانہ 10-20 سال پہلے مساجد میں خطاب وغیرہ کیا جاتا تھا، بتاتے تھے، تو آپ نہیں رہتے تھے۔ تو میں نے کہا کہ یہ تبدیلی جب سے آئی؟ کہا جب سے غیر متشددانہ طور پر صرف آپ سے ایک دفعہ کئی سال پہلے جب چھٹی پر آئے تھے یہ سنا تھا کہ رفع الیدین والی نماز جن لوگوں نے اس سنت کا، اس میں کتنی حرکات ہوتی ہیں حساب لگایا ہے، غیر رفع الیدین والی سے 700 زیادہ نیکیاں اپنے اندر محفوظ رکھتی ہے۔ تو کہا ہم احمق ہیں کہ 700 نیکیاں ایسے ہی جانے دیں گے، چھوڑ دیں گے، جبکہ قیامت کے دن آدمی ایک ایک حسنہ یا ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا۔ یہ مقدمہ تھا آج کے اس درس کا۔ اب دوسرے کلپ میں انشاءاللہ نماز کی سنتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کو یہیں کلوز کیجیے۔